کی بات کو چیلنج کرتی ہے، وہ سیاسیات کی کتاب کو چیلنج کرتی ہے، وہ معاشیات کی کتاب کو چیلنج کرتی ہے، وہ ارضیات کی کتاب کو چیلنج کرتی ہے، وہ فلکیات کی کتاب کو چیلنج کرتی ہے، اور وہ کتاب کہے گی اور دنیا کے لوگوں سن لے، اور دنیا داروں سن لے، اور وفاداروں سن لے، اور جانشینوں سن لے، اور دنیا کی بکس پڑھنے والوں سن لے، اور دنیا کی کتابیں پڑھنے والوں سن لے، وہ اور کتاب ہوتی ہے جو کاغذ کی اور پریس کی محتاج ہوتی ہے، مگر ایک کتاب جو قرآن ہے نہ وہ کاغذ کا محتاج ہے نہ وہ پریس کا محتاج ہے، اس لیے کہیے کاغذ ہی پر نہیں بلکہ مسلمان کو سینہ میں ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگوں کو سناٹا تعریف ہو گیا کہ میں نے کوئی زیادہ گالی بھشن کر ہولی کے لوگ الحمدللہ ایک کا ایک چاول دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کتنے چاول پکے ہوئے ہیں کتنے کچے ہیں۔ ہم نے ہولی کی سرزمین پر ہماری گاڑی نے انٹری کی، ہم نے لوگوں کے جوش اور جذبات کو دیکھا، ان کے حالات کو دیکھا، ہمیں محسوس ہو گیا کہ یہ قوم جاہل قوم نہیں ہے جو ہولی کے اندر رہ رہی ہے، الحمدللہ یہ دانشوروں کی قوم ہے، یہاں تعلیم ہے، یہاں لوگوں کے مکانات دیکھ کر ایسا محسوس ہوا کہ ویجیجی ٹیکنک بھی موجود ہے، اور بدیش میں کوئی ایرے غیرے نہیں جاتے، ارے بدیش میں جائے یا نہ جائے، لیکن اتنا محسوس ہو گیا کہ پہلی کا مسلمان مدینے کا چاہنے والا ہے، پہلی کا مسلمان صحابہ کا چاہنے والا ہے، پہلی کا مسلمان اولیاء کرام کا دیوانہ ہے، پہلی کا مسلمان خواجہ کا دیوانہ ہے، پہلی کے مسلمان کی ایک آواز سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ بتا دے ہم صلاح الدین کی اولاد ہے، زور باطل کے لیے ہم احمد اولاد ہے، بلکہ ہم سے زیادہ ہم کو لینا ہے، اب ختم کر دیں گے انہیں جو ظالم و جلاد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، بستری بستری کریا کریا، علامہ ذاکر حسین رضوی صاحب قبلہ، جشن دستار حفظ و گرد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ ہم پیچھے کے حضرات کو دیکھ رہے ہیں اور یہ محسوس کر رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ نعرہ بولنا، سبحان اللہ بولنا یہ آگے والوں کی ذمہ داری ہے، پیچھے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، مگر یاد رکھو یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے حروبی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے، یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے، یہ کسی جاگیردار کی محفل نہیں ہے، یہ کسی وزیردار کی محفل نہیں ہے، یہ کسی امیردار کی محفل نہیں ہے، یہ محبوب انتظار کی محفل ہے، یہ رسول پاک کی محفل ہے۔ اس محفل میں جو اللہ کے رسول سے محبت رکھے گا وہ سبحان اللہ بھی بولے گا، وہ نعرہ بھی بولے گا، اور نعرہ بول کے یہ ثابت کرے گا کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی تعریف یہ نہیں ہے کہ مسلمان اگر جگہ بدل میں 313 تھے تو 3000 کو لشکر جرار کا مقابلہ کر رہے تھے، یہی مسلمان اگر کربلا میں 72 یا 82 تھے تو 22,000 کو لشکر جرار کا مقابلہ کر کے یہ ثابت کرتے تھے کہ جری میں گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں، جرو میں گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں، ہم وہ مسلم ہیں جو باطل کا پنجہ توڑ دیتے ہیں۔ اگر اس میں دم ہو تو بدلے سے کرو کہ نعرہ لگا کر دیتا ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دیکھو 22 سائٹ میں کوئی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر،
انشاءاللہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا یہ میخانہ ہے جامع جم نہیں ہے، یہ میخانہ ہے جامع جم نہیں ہے، یہاں ادھر والے سے کم نہیں، اسی کا حوصلہ الحمدللہ کمزور نہیں ہے۔ اور قرآن کی بات ہے، قرآن پر حملہ ہو تو مسلمان میدان میں آتا ہے، قرآن کی بات ہو تو مسلمان جوش میں آتا ہے، ارے اسی قرآن کے لیے تو ہم جیتے ہیں، اسی قرآن کے لیے تو ہم اٹھتے ہیں، اسی قرآن کے لیے تو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور کیوں نہ گزارے، اس لیے کہ یہ توریت جیسی کتاب رہی کہ جس کو لوگوں نے مٹا دیا، یہ انجیل نہیں جس کو لوگوں نے مٹا دیا، یہ جناب والا زبور نہیں جس کو مٹا دیا، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ کلام پاک ہے، یہ قرآن مجید ہے، اس کے یہ شان ہے، اور قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کیا ہے زندہ باد زندہ کوئی کتاب ایسی نہیں، پھر آ جاؤ کسی نقطۂ آغاز تک، کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جو پریس کی محتاج نہ ہو، جو کاغذ کی محتاج نہ ہو، ہر کتاب پریس کی محتاج ہے، ہر کتاب کاغذ کی محتاج ہے، مگر قرآن یہ ایسی کتاب ہے اگر دنیا میں کاغذ پر پابندی لگا دی جائے، اگر پریسوں کو بند کر دیا جائے تو قرآن ختم نہیں ہوگا قیامت تک، اس لیے کہ جہاں مسلمان ہوتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی حافظ قرآن بھی ہوتا ہے، یہ قرآن کے حافظ یہ سنے قیامت تک قرآن ان کے سینوں میں محفوظ رہے گا اور قرآن کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ تو قرآن نے یہ بتا دیا کہ اور کتابیں ہوں گی جو کاغذ کی محتاج ہے، وہ اور کتابیں ہوں گی جو قرآن کے پریس کی محتاج ہے، ہم پریس کے محتاج نہیں، ارے محتاج ہوتی تو کیسا ہو، اس کو بھیجنے والا اگر رب العالمین ہے تو جس پر بھیجا گیا ہے وہ بھی تو ساری کائنات کا رحمت للعالمین۔ یہ قرآن اور اس کی شان مجھے بڑی شاندار صدر اللہ خادم صاحب اللہ ناصر اعلیٰ حضرت کے خلیفہ افضل کی ایک بات یاد آ گئی، حضور صلی اللہ خادم کا مناظرہ ہو رہا تھا ایک عیسائی پادری سے، عیسائی پادری نے جب دیکھا اعلیٰ حضرت کا شیر پوری توانائی کے ساتھ میں لگا ہوا ہے اور مجھے مات دینے کے قریب ہے، تو اس نے پیکرا بدلا اور بولا مولانا مناظرہ بعد میں ہوگا، پہلے میری جو کتاب انجیل ہے اس انجیل کے کچھ پارے آپ سناؤ۔ نے فرمایا ہم کیوں پارے سنائیں، کہ اس لیے کہ تمہارا جو قرآن ہے اس قرآن کے 15 پارے مجھے یاد ہیں، اگر تمہیں مناظرہ کرنا ہے تو میں عیسائی ہوں، انجیل کتاب کو ماننے والا ہوں، میری انجیل کتاب کے 15 پارے تم بھی سنا کر دکھاؤ، اگر تم 15 پارے سنا نہیں پائے تو میں سمجھوں گا کہ تم مناظرے کے لائق نہیں ہو، اس لیے کہ میں تو قرآن کے 15 پارے یاد کر کے آیا ہوں، مگر تم انجیل کے 15 پارے یاد کر کے نہیں آ جاتے۔ صدر اللہ کا جواب سنو، مسلمانوں اپنی قسمت کا ناز کرو۔ صدر اللہ فرماتے ہیں اے عیسائی پادری کان کھول کر سن لے، مجھ سے تو انجیل کے بارے بات سے سننا، انجیل کے 2 پارے سنا کر دکھا، وہ تیری کتاب ہے تو تو اپنی کتاب کے 2 پارے ہی مجھے سنا کر دکھا دے۔ اتنا کہنا تھا، پادری کا چہرہ ہٹا بڑھتا رہ گیا اور روح ایسا لگنے لگا کہ اس کی طرف سے رسول سے کہیں پرواز نہ کر جائے، کہیں اس کا دم نہ نکل جائے۔ پادری بولا میں تو آپ سے مطالبہ کرتا ہوں، حضرت صدر اللہ فرماتے ہیں اے پادری میں دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ تو انجیل کا ایک پارا نہیں سنا سکتا، اس لیے کہ دنیا میں تو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں کوئی انجیل کا ایک پارا زبانی نہیں سنا سکتا۔ اور وہی تیرا یہ دعویٰ کہ تم نے میرے قرآن کے 15 پارے یاد کر لیے ہیں، تو یہ تو میں جس کتاب پر ایمان رکھتا ہوں جو میرا پیغمبر کتاب لے کر آیا ہے، یہ تو اس کتاب کا اعجاز ہوا، یہ تو اس کتاب کا کمال ہوا کہ مسلمانوں ہی میں نہیں بلکہ غیر مسلم کے سینے میں بھی پہنچا۔
اے مسلم کے سینے میں بھی کرے یہ عظیم شان کتاب اسی کے تعلق سے قرآن فرماتا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کسی خشک اور کسی طریقہ کوئی ذرہ کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان نہ کر دی ہوئی. اس کا مطلب یہ ہوگا ارے نیچے تک کے تمام ذرات بھی آتے ہیں ساتوں آسمان بھی آتے ہیں زمینیں بھی آتی ہیں اور اللہ فرماتا ہے کہ کوئی سرشٹی کا کوئی ذرہ نہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان نہ کیا ہو کسی طریقہ کوئی قطرہ نہیں جو قرآن میں بیان نہ کیا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر سارے علوم موجود ہیں. آج سائنس کہتی ہے کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو سائنس کو پڑھ لو. آج سائنس کہتی ہے اگر آگے بڑھنا ہے تو ٹیکنالوجی کی دنیا میں آ جاؤ. آج سائنس کا دعویٰ ہے اگر آگے بڑھنا ہے تو سائنس کا انفارمیشن حاصل کرے. میں نے قرآن سے کہا اے قرآن ان سائنسدانوں نے ہمیں آج چیلنج کیا ہے. امریکہ نے اس کا ایونٹ بنا دیا, روس نے ربڑ کا کھلونا ہوا میں اڑا دیا, چین نے ایٹمی دھماکہ کر کے ساری دنیا کو برپائے حیرت میں ڈال دیا اور دنیا نے حیاتیاتی ہتھیاروں کو بنایا, جیبیابی ہتھیاروں کو بنایا, بیبیابی ہتھیاروں کو بنایا, حیاتیاتی ہتھیاروں کو بنایا, بیبیابی ہتھیاروں کو بنایا اور یہ سب سائنس کی دین ہے, یہ سب سائنس کا کرشمہ ہے. اور قرآن کہ تجھے سیکھ کر ہم اگر پسماندہ رہ جائے تو یہ سائنس والے ہمیں تانا دیں گے. تو اللہ کا قرآن کہے گا بلا رتبے بلا یابس الا فی کتاب مبین. اے لوگوں سنو, اس قرآن میں سائنس بھی موجود ہے, اس قرآن میں حیاتیاتی ہتھیاروں کا فارمولہ بھی موجود ہے, اس قرآن میں جراثیمی ہتھیاروں کی تھیوری بھی موجود ہے, اس قرآن میں کائنات کا ذرہ ذرہ موجود ہے, زمین پہ ایک ایک موجود ہے اور آسمان پر ایک ایک موجود ہے. آج ہم بیرسٹر بن جائیں, آج ہم منسٹر بن جائیں, آج ہم جناب والا ڈاکٹر بن جائیں, آج اگر ہم انجینئر بن جائیں تو ہم حافظ قرآن کو پڑھتے ہیں کھاتے میں نہیں جاتے. ہم ان کو بہت دھکے میں لیتے ہیں, ان کو ہلکے نفس لے گا اس لیے کہ ان کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے, ان کے سینے میں محبوب رحمان کا لا کلام پاک ہے. اور یہ جو کلام پاک ہے جس میں عقل کائنات کا ایک علم موجود ہے, اس میں ریاضی کا علم بھی موجود ہے, اس میں شمالیات کا علم بھی موجود ہے, اس میں سائنس کا علم بھی موجود ہے, اس میں جغرافیہ کا علم بھی موجود ہے, اس میں تاریخ کا علم بھی موجود ہے, اس میں فلکیات کا علم بھی موجود ہے, اس میں سیاسیات کا علم بھی موجود ہے, اس میں معاشیات کا علم بھی موجود ہے, اس میں اقتصادیات کا علم بھی موجود ہے, اس میں دریاؤں کا علم بھی موجود ہے, اس میں حیوانات کا علم بھی موجود ہے, اس میں جمادات کا علم بھی موجود ہے, اس میں کائنات کا علم موجود ہے. حتیٰ کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جنتیوں میں جنت میں جانے اور جہنمیوں میں جہنم میں جانے تک کے ایک ایک حالات اللہ نے قرآن میں بیان کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جلسہ دستار بندی, عظمت قرآن پاک, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات کتاب سے شروع ہوئی توجہ کے ساتھ